جناب عیسیٰ کو کون سی قوم کی جانب بھیجا گیا، کس نشانیوں اور کس زمانے میں بھیجا گیا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عاشقان قرآن کا ایک بار پھر سبیل قرآن کی اس نورانی بزم میں استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی 49ویں اور 50ویں آیت۔ آئیے شروعات کرتے ہیں سورہ آل عمران کی 49ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور جناب عیسیٰ کو رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے کہیں کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے نشانی لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں مٹی سے پرندے کی سی شکل بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے ارادے اور حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ مادرزاد اندھوں اور برس یعنی کوڑھ کی بیماری میں مبتلا لوگوں کو تندرستی عطا کرتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو کچھ گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اور ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیتے تو ان سب باتوں میں تمہارے لیے یقیناً حق کی نشانی ہے۔ خوبصورت انداز میں تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے نکات کو۔ جہاں کہیں خطرے کا احساس زیادہ ہو وہاں زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ مردوں کو زندہ کرنے، اندھوں اور دوسرے بیماروں کو شفا دینے میں عقیدے کے انحراف اور غلو کا خطرہ موجود ہے، لہٰذا اس آیت میں 2 مرتبہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں 4 مرتبہ اذن خدا کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت بنی اسرائیل سے مخصوص تھی، رسولاً الی بنی اسرائیل، لیکن ان کی نبوت جس میں تبلیغ اور ارشاد پایا جاتا ہے تمام لوگوں کے لیے تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24، یعنی اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ لیکن جب شہر کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو ان پر ایمان لے آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصی ذمہ داری تو فرعون کے لیے تھی، اور ایک دوسری ذمہ داری یعنی مشن عام لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی۔ تفسیر المیزان۔ ہر پیغمبر کے پاس معجزہ ہونا چاہیے، وہ معجزہ اس زمانے کے مطابق اور لوگوں کے افکار کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جناب عیسیٰ نے اس زمانے میں ظہور فرمایا جب لوگوں کے درمیان بیماریاں پھیل چکی تھیں اور لوگوں کو کسی طبیب کی ضرورت تھی۔ عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحہ 80۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی بیماروں کو شفا دینے سے متعلق تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال کی عمر میں اس چیز سے باخبر ہوتے تھے جو چیزیں لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے تھے یا ذخیرہ کرتے تھے۔ بہار الانوار جلد 14 صفحہ 251۔ اگر خدا کا ولی مٹی سے پرندہ بنا سکتا ہے تو قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا قدرت الہی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تلاوت، ترجمہ اور نکات کو سن لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو۔ 1،
معجزہ ربوبیت الہی کا ایک جلوہ ہے جس کا مقصد انسانوں کی تربیت اور ہدایت ہے۔ 2. اولیاء اللہ حکم الہی کے تحت نظام کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں اور اس میں بنیادی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ 3. انبیاء کے پاس علم غیب ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگوں کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی باخبر ہوتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 85ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس توریت کی تصدیق کرتا ہوں جو میرے پاس ہے، اور میں آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر سزا کے طور پر حرام ہو چکی ہیں حلال کروں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لایا ہوں، پس خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بندگان خدا کے لیے اس آیت میں بھی کچھ اہم نکات ہیں، آئیے سنتے ہیں ان اہم نکات کو۔ اس آیت میں سابقہ الہی قوانین کے احترام، فرائض میں تخفیف کی خوشخبری، خدا سے تقوی کی تاکید، رہبر کی اطاعت کے بارے میں گفتگو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں خداوند ارشاد فرماتا ہے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے سزا کے طور پر ہر ناخوندار حیوان کو ان پر حرام کر دیا۔ اسی طرح گائے اور بھیڑ کی چربی، چکا یعنی پیا کو حرام قرار دیا، سوائے اس مقدار تک جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو حرام چیز حلال قرار دی گئی شاید وہ یہی تھی۔ جہاں اصلاح اور ہدایت کرنا ہو تو وہاں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ الف، دوسروں کے صحیح اور مشترک اصولوں کو قبول کر لیا جائے۔ ب، حتی المقدور ان کی مقدس اور قابل احترام چیزوں کو محترم سمجھیں۔ جیم، انہیں کھلی ہوا میں سانس لینے اور آزادی کی فضا میں زندگی بسر کرنے کی خوشخبری دیں۔ دال، الہی قوانین کے دائرے میں چلیں۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، انبیاء ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ نمبر 2، دین ایک مسلسل عمل کا نام ہے، نہ کہ ایک چنگاری ہے کہ جو ایک مرتبہ چمکی پھر خاموش ہو گئی۔ تمام انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ نمبر 3، محرومیت ختم کرنے کا وعدہ، محدودیت کو دور کرنے کا وعدہ، صحیح و معقول آزادی دینا عوام میں مقبولیت کا راز ہے۔ نمبر 4، سابقہ ادیان میں بعض پابندیاں خدا کی طرف سے وقتی جرمانے کے طور پر تھیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کا حکم نہیں تھا۔ نمبر 5، جس طرح انبیاء ولایت تکوینی رکھتے ہیں اسی طرح کائنات میں تصرف کی قدرت رکھتے ہیں۔ لِأُحِلَّ لَكُمْ، انبیاء ولایت تشریع بھی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ قانون سازی کرتے ہیں۔ نمبر 6، قانون بدلنے کا حق صرف وہ شخص رکھتا ہے جو اللہ کا رسول ہو اور اس کے پاس کوئی معجزہ ہو، لہٰذا لِأُحِلَّ لَكُمْ جملے کے بعد جئتکم بآیتٍ آیا ہے۔ نمبر 7، معجزہ اللہ کی ربوبیت کا ایک مظہر ہے جس کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور تربیت ہے۔ نمبر 8، جو شخص تعصب رکھتا ہے اور جدید فکر کو قبول نہیں کرتا، جائز تبدیلیوں کو نہیں مانتا، ایسا شخص تقوی نہیں رکھتا ہے۔ نمبر 9، تقوی کی ضرورت پیغمبر کی اطاعت ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی جانب رسول بنا کر بھیجا اور کئی آیات اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا، جیسے مٹی سے پرندہ بنا کر اسے زندہ کرنا، اندھوں اور کوڑوں کو شفا دینا، علم غیب اور مردوں کو زندہ کرنا، اور ایسے دور میں جناب عیسیٰ کو بھیجا کہ جب مرض اور وبا کا دور تھا۔ ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔